العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم طلباء عزیز، اب تک قصص النبیین کے آپ نے 13 سبق پڑھ لیے ہیں جو 26 دروس میں مکمل ہو گئے. اب دیکھیے سبق نمبر 14 ہے رؤیا ابراہیم. رؤیا ابراہیم، رؤیا کی جمع آتی ہے رؤن. رؤیا یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے رؤن، معنی ہیں خواب، معنی ہیں خواب. ابراہیم یہ علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، چونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ابراہیم یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے. رؤیا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب. وعاد ابراہیم الی مکۃ بعد مدۃ، واو مستانفہ معنی ہے اور عاد یعود عودا. عاد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. عاد یعود عودا باب نصر سے معنی ہے لوٹنا. ابراہیم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. الی مکۃ، الی حرف جار ہے، مکہ یہ غیر منصرف ہے. مکہ یہ شہر مکہ کا نام ہے. وعاد ابراہیم الی مکۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹے الی مکۃ، مکہ کی طرف. بعد مدۃ، بعد کے معنی بعد میں. مدتن کی جمع آتی ہے مددن، مدتن کی جمع آتی ہے مددن، معنی ہے زمانہ عرصہ، معنی ہے زمانہ عرصہ. مدتن ایک زمانے کے بعد، بعد مدتن ایک زمانے کے بعد. اب ترجمہ دیکھیے. وعاد ابراہیم الی مکۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف لوٹے بعد مدتن ایک زمانے کے بعد. وَلَقِيَ اسماعیل وَلَقِيَ ہاجر، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور لقیہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. لقیہ یلقا لقاء باب سمع سے معنی ہے ملنا، ملاقات کرنا. اسماعیل یہ مفعول ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے. وَلَقِيَ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے. وَلَقِيَ ہاجر، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، بس اسماعیل کی جگہ ہاجرہ ہے. وَلَقِيَ ہاجر، اور حضرت ہاجرہ سے ملے. وَلَقِيَ اسماعیل وَلَقِيَ ہاجر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے اور حضرت ہاجرہ سے ملے. وَفَرِحَ ابراہیم بِوَلَدِهِ، واو مستانفہ معنی ہے اور فریح فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. فریح یفرح فراحا باب سمع سے معنی ہے خوش ہونا. ابراہیم یہ فریح کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. وفریح ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے. بولدہ با حرف جار ہے. ولدی مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ ہے. ولدن واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اولاد، معنی ہے لڑکا. بولدہ اپنے لڑکے سے، اپنے لڑکے سے. ترجمہ کریں گے آپ. وفریح ابراہیم بولدہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے خوش ہوئے، مطلب اپنے لڑکے سے ملاقات کر کے جب حضرت اسماعیل کو دیکھا اور ملا،
ایک زمانے کے بعد آپ نے ملاقات کی تو خوش ہوئے۔ وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے مل کر خوش ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے مل کر خوش ہوئے۔ بلکہ آگے ہے اپنے لڑکے سے اسماعیل چھوٹ گیا تھا، پھر ترجمہ دیکھیے، وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، بِوَلَدِهِ اسماعیل، اپنے لڑکے حضرت اسماعیل سے مل کر، اپنے لڑکے حضرت اسماعیل سے مل کر، اسماعیل اس طرف آ گیا ہے۔ پھر دیکھیے، وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ اسماعیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بولدہ اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر خوش ہوئے۔ اور کیوں خوش نہ ہوتے؟ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ بڑھاپے کے عمر میں تھے، اس وقت اللہ نے ایک بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیا، اور بڑھاپے میں لڑکے کا مل جانا کیوں خوشی کا باعث نہ ہو؟ دیکھیے، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا، واو مستانفہ معنی ہیں، اور کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھی۔ اسماعیل کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ولدن صغیرن، ولدن کی جمع آتی ہے اولاد معنی ہے لڑکا، صغیرن کی جمع آتی ہے صغار معنی ہے چھوٹا۔ ولدن صغیرن یہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے۔ ولدن صغیرن یہ دونوں منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ یجری ویلعب ویخرج مع والدہ، یجری فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ جرا یجری جرین کے معنی آتے ہیں دوڑنا، جرا یجری جرین باب ضرب سے معنی ہیں دوڑنا۔ ویلعب واو عاطفہ ہے معنی ہے اور، یلعب فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ لعیب یلعب لعیبا، لعیب یلعب لعیبا باب سمع سے معنی ہے کھیلنا۔ یجری ویلعب دوڑتے اور کھیلتے تھے، یجری دوڑتے اور کھیلتے تھے۔ وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهِ واو عاطفہ معنی ہے اور، یخرج فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یجری یلعب اور یخرج تینوں کے تینوں فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یخرج خرج یخرج خروجا، خرج یخرج خروجا باب نصر سے معنی ہے نکلنا۔ مع والدہ، مع کے معنی ساتھ، مع کے معنی ساتھ۔ والدہ والد کی جمع والدون معنی ہے باپ والد۔ والدی مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مع مضاف کا مضاف الیہ، والدی اسی وجہ سے مجرور ہے، مع کا مضاف الیہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهِ، اور نکلتے تھے اپنے والد کے ساتھ۔ یجری ویلعب ویخرج مع والدہ، دوڑتے اور کھیلتے اور نکلتے تھے اپنے والد کے ساتھ، دوڑتے اور کھیلتے اور نکلتے تھے اپنے والد کے ساتھ، یعنی چھوٹے لڑکے تھے، اپنے والد صاحب کے ساتھ چلنا کھیلنا۔ پھر دیکھیے، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ یجری ویلعب دوڑتے، ویلعب اور کھیلتے، ویخرج اور نکلتے تھے، مع والدہ اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًّا۔ وَكَانَ واو مستانفہ، کانا فعل ناقص، ابراہیم و کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ یحب فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ احب یحب احبابا باب افعال سے معنی ہے محبت کرنا چاہنا۔ اسماعیل یہ یحب کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جداً کے معنی آتے ہیں بہت، جداً کے معنی آتے ہیں بہت۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام،
یحب اسماعیل جداً، حضرت اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے. یحب اسماعیل جداً، حضرت اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے. وکان ابراہیم یحب اسماعیل جداً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو بہت چاہتے تھے. وذات لیلۃ رأى ابراہیم فی المنام، واو مستانفہ معنی ہے اور ذات یہ ذو کی مؤنث ہے، ذو مذکر اور ذات یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس کی جمع آتی ہے ذوات، معنی ہے والی. لیلتن کی جمع آتی ہے لیالن، معنی ہے رات. وذات لیلتن، اور ایک رات، اس کا ترجمہ کرتے ہیں رات والی نہیں بلکہ ایک رات. رآ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. رآ یرا رؤیتن کے معنی آتے ہیں دیکھنا. ابراہیم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. فی المنامی، فی حرف جار اور المنامی مجرور ہے. منام کی جمع آتی ہے منامات، معنی ہیں خواب. وذات لیلتن، اور ایک رات. رآ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی المنامی خواب میں رآ دیکھا. اور ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فی المنامی خواب میں. آپ ترجمہ کریں گے اور ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ انہو یذبح اسماعیل. انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے بے شک یا کہ. ہو ضمیر اس کا اسم ہے. یذبح ذبح یذبح ذبحا، ذبح یذبح ذبحا باب فتح سے معنی ہے ذبح کرنا. اسماعیل یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. انہو یذبح اسماعیل، کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل کو، کہ وہ ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. پھر ترجمہ دیکھیے شروع سے. وذات لیلۃ، اور ایک رات. رآ ابراہیم فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. انہو یذبح اسماعیل، کہ وہ ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کو. وکان ابراہیم نبیا صادقا، کانا فعل ناقص، ابراہیم اس کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. نبیٌ کی جمع انبیاء، معنی ہے نبی. صادقن کی جمع آتی ہے صادقون، معنی ہے سچے. وکان ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیا صادقا، ایک سچے نبی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے. وکان منامہ مناما صادقا، کانا فعل ناقص، منام مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. منامن کے معنی آتے ہیں خواب، ابھی آیا اوپر. وکان منامہ مناما صادقا، اور ان کا خواب مناما صادقا سچا خواب تھا. وکان منامہ مناما صادقا، اور ان کا خواب ایک سچا خواب تھا. وکان ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کی جمع آتی ہے اخلاء اور خلان، معنی ہے دوست. خلیل کی جمع اخلاء اور خلان کے معنی آتے ہیں دوست. وکان ابراہیم خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. فاراد، فا کے معنی تو یا پس، ارادہ فعل ماضی ہے. اراد یرید ارادتن کے معنی آتے ہیں چاہنا، باب افعال سے ہیں. ان یفعل میں ان مصدریہ ہے. یفعل یفعلو ہے اصل میں، ان کی وجہ سے منصوب ہے. فعل یفعل فعلا کے معنی آتے کرنا. فاراد پس انہوں نے چاہا. ان یفعل کہ کریں، ما موصولہ معنی وہ. امر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. امر یأمر امرن کے معنی ہے حکم دینا. ہو ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف ہے. اللہ امر کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. فی المنامی خواب میں، فی المنام کے معنی خواب. فاراد پس انہوں نے چاہا. ان یفعل کہ وہ کریں، ما وہ کام. امرہ اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. فی المنامی خواب میں.
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا خواب یہ سچا ہوتا ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے چاہا کہ اس کام کو انجام دیا جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. فَأَرَادَ، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا یا ارادہ کیا، ان یفعل، کہ وہ کریں، ما، وہ کام، امرہ اللہ، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، فی المنام، خواب میں. لیکن چونکہ جس کو ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کو، ان کی اجازت بھی لے لینی ضروری تھی تاکہ دیکھ لیں کہ بیٹے باپ کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. وقال ابراہیم لاسماعیل، قال فعل ماضی ہے، قال یقول قولاً کے معنی کہنا، ابراہیم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لاسماعیل، لام حرف جار ہے، اسماعیل یہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس پر کسرہ نہیں آیا. وقال ابراہیم لاسماعیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا. کیا کہا؟ دیکھیے، انی ارا فی المنام، انی بے شک میں، انا نی تھا، اسی ایک نین کو حذف کیا اور انی یا متکلم، انی بے شک میں، ارا، ارا فعل ماضی، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. ارا، رآ، یرا، رؤیتن کے معنی ہے دیکھنا، اسی سے واحد متکلم، فعل مضارع واحد متکلم. انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنام، خواب میں. انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنام، خواب میں. انی، کہ میں، بے شک میں یا کہ میں. ان حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر متکلم، انی کہ میں. اذبحک، اذبح اوپر آیا ہوا ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. ذبح یذبح، ذبحن کے معنی آتے ہیں ذبح کرنا. انی کہ میں، اذبح ذبح کر رہا ہوں، کا تم کو. انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں. انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. انی کہ میں، اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، فا کے معنی پس، انظر فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. نظر ینظر، نظرن کے معنی آتے دیکھنا. فانظر، پس تم دیکھ لو، پس تم دیکھ لو مطلب دل سے دیکھ لو، غور کر لو. فانظر، پس تم دیکھ لو، پس تم غور کرو. ماذا تری، ماذا کے معنی کیا، ماذا کے معنی کیا. تری فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، رآ یرا رؤیتن سے دیکھنا. ماذا تری، کیا تم دیکھتے ہو. فانظر، پس تم سوچ لو. ماذا تری، کیا تم دیکھتے ہو. اس کا ترجمہ آپ اس طرح کریں، فانظر، پس تم سوچ لو. ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے. تم دیکھ لو یعنی تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. پھر ترجمہ دیکھیے اب شروع سے. انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں. انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر، پس تم دیکھ لو. ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، نبی کا بیٹا، تو وہ کیسا ہوگا، نبی جیسا. دیکھیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. قال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قال میں ہوا ضمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف. یا ابتی، یا حرف ندا ہے، ابتی اے میرے ابا، ابتی یہ ابی کی طرح ہے، یا ابتی اے میرے ابا. افعل، افعل یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. افعل، فعل یفعل، فعلن سے امر ہے. افعل کے معنی کر، افعل کے معنی کیجئے، افعل کے معنی کیجئے. ما، وہ کام، امر ما اس میں موصولہ، وہ کام. تؤمرو، تؤمرو یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. فعل مضارع کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے. امر یأمر، امرن کے معنی حکم دینا. افعل آپ کیجئے، ما وہ کام، تؤمرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، فعل مضارع مجہول، تؤمرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے.
قال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی اے میرے ابا افعل ما تؤمر آپ کیجئے وہ کام ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین سین یہ فعل مضارع کے شروع میں کبھی آتا ہے فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کرنے کے لیے اصل میں ہے تجدو تجدو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے وجد یجد وجدانا باب ضرب سے معنی ہے پانا ستجد آپ ان قریب پائیں گے نی مجھے ان قریب آپ مجھے پائیں گے ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ ان شرطیہ ہے معنی اگر ان کے معنی اگر شاء فعل ماضی ہے شاء یشاء مشیئتن شاء یشاء مشیئتن کے معنی آتے ہیں چاہنا اللہ شاء کا فاعل ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے من الصابرین من حرف جار ہے الصابرین صابرون یہ صابرون کی جمع ہے چونکہ حالت جری میں ہے اس لیے یا نون کے ساتھ ہے صابرون کی جمع آتی ہے صابرون حالت جری میں یا نون کے ساتھ ہے صابرین اب ترجمہ دیکھیے ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے یہ آخر کے دو آیت آخر کی جو دو لائن ہے قرآن کریم کی آیت ہے یہاں سے دیکھیے وقال ابراہیم لاسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا تری پس تم دیکھ لو ماذا تری تمہاری کیا رائے ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو افعل ما تؤمر آپ کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے بس یہیں تک ہے آج کا سبق اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله